اللہ پاک کلام پاک علیہ علیہ السلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت ظاہر کریں۔ فاتحہ۔ حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے شہدائے راہ عزائے سید الشہداء سید نیر مہدی زیدی مرحوم، سید ناصر عباس مرحوم، سید باقر عباس سید قیصر عباس اور محمد ذکی خان مرحوم کی روحوں کو اور تمام شہدائے راہ خدا کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ اس امام بارگاہ کے بانی مرحوم سید اظہر سجاد اور ان کے تمام رفقا کو بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، شفیع المذنبین ورحمة للعالمین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی،
قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت اس سفر میں نے اس سے قبل بھی اپنی مجلسوں کا عنوان قرار دیا ہے اس آیت کو، لیکن میری ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں اور اس پہ ایک مجلس پڑھتا ہوں تو پھر طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کسی شیریں چشمے کے پاس پہنچیں اور ایک جرعہ اس میں سے آپ لیں اور پی لیں تو پھر اس چشمے کے پانی کی خنکی اور شیرینی اور لطافت مجبور کرتی ہے کہ آپ اس میں سے کچھ اور پیتے چلیں۔ تو خدا کی قسم قرآن مجید کی آیتوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی اس تشبیہ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آپ نے اپنے جملے میں بجائے چشمے کے خزانے کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت ایک خزانہ ہے، ایک کنز ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ جب وہ کسی خزانے کے پاس پہنچے تو اس میں دیکھے تو کہ کیا کیا جواہر موجود ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ، اس کا بظاہر ترجمہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، چونکہ کم سے کم 3 مجلسیں تو میں اس آیت پہ گزارش کر چکا ہوں۔ بظاہر الفاظ یہ ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں اور اپنے معجزات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لے جاؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کو ایام خدا کی یاد دہانی کراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں ہر خوب صبر کرنے والے کے لیے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے بہت آیتیں ہیں۔ ترجمہ تو مکمل ہو گیا۔ جب آپ یہ ترجمہ پڑھیں تو کیا یہ سوال ذہن میں قائم نہیں ہوتا کہ ظلمات سے نور کی طرف اخراج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ عادت ڈالیے نا کہ جب ترجمہ بھی پڑھیں قرآن کا تو یہ ٹھہر کے غور تو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلمات کون سے ظلمات ہیں اور یہ نور کون سا نور ہے، اور ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج یہ ایک پروسیس ہے، یہ کیسا پروسیس ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ ایک عمل ہے ظلمت سے نور کی طرف نکلنا اور نکالنا۔ یہ وظیفہ انبیاء ہے، یہ وظیفہ اولیاء ہے، یہ وظیفہ ائمہ ہے، اور یہ خود حق سبحانہ و تعالی نے
اپنا وظیفہ بھی گویا بیان کیا ہے. عرض کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی اور اس کے بعد تازہ بحث آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں اور بعض مقامات پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. آیت الکرسی تو وہی العلی العظیم تک ہے. اگر کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی عمل میں یہ لکھا ہو کہ یہاں آیت الکرسی پڑھیں تو وہ العلی العظیم تک ہے، بس ختم ہو جاتی ہے. لیکن بعض عمل ایسے ہیں، بعض وظائف ایسے ہیں جہاں معصومین نے تاکید کی ہے کہ اس عمل میں تم آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھو. تو جہاں یہ تاکید ہے وہاں اس پر عمل کرنا ہے. جہاں تاکید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، تو العلی العظیم تک آیت الکرسی مکمل ہو جاتی ہے. اس میں کوئی مسلکی فرق نہیں ہے نا. بہت سے حضرات ہر چھوٹی بڑی چیز میں فرقہ واریت پیدا کر لیتے ہیں. ان کی آیت الکرسی چھوٹی ہے، ہماری آیت الکرسی بڑی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آیت الکرسی ہے. یعنی اتنے اختلافات ہم لوگوں نے بڑھا لیے ہیں جو حقیقتاً وجود نہیں رکھتے ہیں. آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم تک آیت الکرسی مکمل ہو گئی. اب کسی بھی عبارت میں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں، کسی بھی عمل میں، اعمال میں سے اگر لکھا ہے کہ تم یہاں پر آیت الکرسی پڑھو، یا 70 بار آیت الکرسی پڑھو، یا 7 بار آیت الکرسی پڑھو، تو آیت الکرسی علی العظیم تک ہے، وہی پڑھنا ہے آپ کو. یہ ضمناً ذکر آ گیا تو کہہ دیا میں نے. اگر کہیں یہ لکھا ہے روایت میں کہ یہاں تم ہم فیہا خالدون تک پڑھو تو وہ ایک خاص حکم ہے، اس عمل میں ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے. واضح ہو گئی بات؟ انشاءاللہ یاد رہے گی یہ بات. اب اس کے بعد جو 2 آیتیں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ان کی تاثیر ہے. اس میں جو آخری آیت ہے، مجھے تو اکثر اسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ان کا جو ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے. غور فرمانے، اللہ بھی ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے اور اپنے انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤ. اب یہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کا عمل کیا ہے؟ سوال اہم ہے، اس سوال پہ گفتگو کی جائے. ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے میں پہلا جز ہے ظلمت، اور وہ بھی ظلمت کی جمع ظلمتوں، ظلمات. یہ ظلمات کیا کیا ہیں؟ جب جمع خود استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ بہت سی ہیں، اور جہاں بہت سی ہوتی ہیں چیزیں وہاں پھر قسمیں بھی ہوتی ہیں، ناگزیر ہو جاتی ہیں قسمیں. یعنی بہت سی ظلمتیں ہیں اور بہت سی قسموں کی ظلمتیں ہیں، اور ان تمام ظلمتوں سے نکل کے نور تک جانا ہے. تمام کے تمام ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جانا ہے، اسے کہتے ہیں نجات. اسے کہتے ہیں سرفرازی، اسے کہتے ہیں فوز عظیم. یہ جو آپ زیارت بھی پڑھتے ہیں تو تمنا کیا ہوتی ہے؟ یا لیتنی کنتو معکم، یا لا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. کاش ہم سب ہوتے آپ کے ساتھ تو ہم فوز عظیم پر فائز ہوتے. یہ فوز عظیم کیا ہے؟ یہ فوز عظیم وہ مرتبہ اور وہ مقام ہے کہ جہاں تمام کے تمام ظلمات کو شکست دے کر خالص عالم نور میں جا کر قرار پاتا ہے مومن.
جواب میں حالانکہ زیادہ دیر تک زحمت نہیں دوں گا کیونکہ بحث سنگین ہے جو پیش نظر ہے آج میرے، اور توقع ہے فرش عزا پر بیٹھنے والے افراد کی ذہانتوں سے کہ وہ اس کو بہت آسانی سے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ظلمات میں کچھ تو بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے، محرمات و مکروہات، انسانی زندگی میں جو محرمات و مکروہات ہیں یہ سب ظلمات ہیں، گناہ ظلمات ہیں، خدا کی نافرمانی ظلمات میں شامل ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور معلوم ہے کہ واجب ہے، اسے ترک کیا تو ظلمت ہے، واجب نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کام مستحب ہے، مستحب یعنی واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، اسے ترک کر دیا، ظلمت یہاں بھی ہے۔ کیوں؟ مستحب کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مستحب کہاں سے نکلا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صاد سے تھوڑی ہے مستحب، سین سے ہے مستحب۔ یہ مستحب حب سے نکلا ہے، حب، ہے بے بے، یہ 3 حرف کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں حب، اس سے نکلا ہے مستحب۔ مستحب یعنی وہ عمل یا وہ چیز جو کسی کو محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو، جس سے محبت ہو، وہ عمل جس سے اللہ کو محبت ہو، اگرچہ اس نے واجب نہ قرار دیا ہو، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اسے پسند ہے چھوڑ دینا کون سی عاشقانہ شان ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ اس فقیر کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیں کھانے کے لیے۔ اب یہ مرحوم و مغفور علامہ خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب علامہ سید غلام عسکری صاحب قبلہ طاب ثرا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کسی مومن سے بربنائے مزاح ایک جملہ کہا تھا، تو میں اس کو نقل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ان کے مریدوں میں سے، اور صبح سے شام تک مجلسوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب جناب مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ تشریف لائے ممبر پہ، تو وہ نیچے سے ان کے اس مرید نے بار بار کہا، آقا آپ آج، مولانا آپ آج حقوق مومن بیان کر دیجئے، علامات مومن بیان کر دیجئے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اب ان کو اس وقت ذرا سا خوش طبعی کا مظاہرہ مقصود ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی 100 کی سیدھی ایک ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کھلانے والا ہوتا ہے، مولوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کھانے والا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی عرض کر دیا تاکہ بچے اور جوان بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے بلا لیا اور آپ کو میری پسند و ناپسند کا علم ہے، تو کھانا تو ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، بنیادی طور پہ کھانا ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ آپ نے بہت سی چیزیں ایسے لا کے رکھ دیں جس سے بھوک مٹ سکتی ہے، مگر جو چیز مجھے پسند ہے اگر وہ نہیں رکھی تو گویا آپ نے میرا احترام نہیں کیا، گویا آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اور آپ بلا رہے ہیں دعوت میں، اور پھر آپ وہ چیز نہیں رکھ رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے جانور سمجھا ہے کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ واضح ہوئی بات؟ یہ مثال یاد رہے گی نا۔ اس مثال کو میں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہیں، ائمہ ہیں، وہ آپ کے اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور اطاعت کی بنیاد بھی اس نے محبت پر رکھی ہے، جبر پر نہیں رکھی۔
جبرن وہ اپنی اطاعت نہیں کراتا، بربنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اور جب بربنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اس اطاعت میں آپ اسی چیز کو چھوڑ دیں جسے وہ پسند کرتا ہے، تو کون سی اطاعت ہوئی؟ اب اگر واجب ادا کر دیا اور مستحبات سے بغیر کسی سبب کے، ہاں اگر کوئی سبب ہے، مانع ہے، یعنی معلوم ہے کہ مولانا صاحب کو میٹھا پسند ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا صاحب پرہیز نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں شوگر ہے، مریض ہیں ذیابیطس کے، تو اب دوست پر لازم ہے کہ کھانا تو کھلائے مگر شیرینی نہ لائے سامنے. یہ ایک الگ بات ہوئی نا. یہاں علت ہے، سبب ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، اور یہ نہ لانا بھی دوستی ہے، لے آنا اور پیش کرنا دشمنی ہے. واضح ہوئی بات. کوئی سبب ہو ٹھیک ہے، مستحب چھوڑ دیں، بلا سبب مستحب چھوڑ دینا. فرصت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں واجب، اور اس سے زیادہ 2 رکعت نماز اور ہم فجر کی مستحب پڑھ لیں، نافلہ فجر جسے کہتے ہیں، مگر ہم جان بوجھ کر بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی علت کے، اور ہم وہ 2 رکعت چھوڑ دیں، یہ تو نافلہ ہے، مستحب ہے، صرف واجب پڑھ لیں. تو معلوم ہے کیسی روشنی ہوگی؟ جب صبح کو سورج نہیں نکلتا یا شام کو سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت جیسے اندھیرے اجالے کی ملی ہوئی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ روشنی تو نصیب ہوگی. لیکن جیسے نصف النہار کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے یا شب بدر میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی سے محروم رہیں گے. لیکن لازم کیا ہے کہ تمام ظلمتوں سے نکل کر خالص نور تک پہنچیں. اس کے معنی ہے کہ واجبات بھی ادا کرنے اور حتی الامکان مستحبات بھی ادا کرنے ہیں. دوسری طرف محرمات ظاہر ہے کہ ظلمات ہیں، گناہ، عصیان ظلمات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مکروہات. اب یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی حرام تو ٹھیک ہے لیکن مکروہ کوئی حرج نہیں ہے، کل مکروہ جائز، ہر مکروہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے، ٹیکنیکلی جائز ہے مگر اس میں تاریکی تو ہے. مکروہ یعنی وہ چیز جس سے محبوب کو کراہت ہو، مکروہ یعنی جس سے کراہت ہو. اللہ کو، رسول کو، امام کو، آپ کے ولی برحق کو جس چیز سے کراہت ہے، آپ کثرت سے انجام دے رہے ہیں. یہ کون سا انداز ولا ہے؟ یہ کون سا کیا عاشقانہ ادا ہے؟ واضح ہے. محرمات قطعا نہ ہوں، مکروہات جب تک ایسے اسباب نہ پیدا ہو جائیں کہ وہ مکروہ مستحب بن جائے، آپ مکروہ پہ عمل نہ کریں. بڑی سنگین بحث ہے. جیسے ہم نے کہا مستحب نہ چھوٹے جب تک کہ کوئی سبب نہ ہو، مکروہ بھی انجام نہ پائے جب تک کہ کوئی سبب نہ ہو. اگر یہ عادت پڑ گئی، یہ مزاج بن گیا، طبیعت ٹھہر گئی اس اسلوب زندگی پر، وے آف لائف یہ ہو گیا کہ ہم سے واجبات نہیں چھوٹتے. واجبات تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے خواب و خیال میں کہ واجب چھوٹ جائے. مستحب بھی عموماً نہیں چھوٹتے، محرمات تو بہت دور ہیں کہ انجام پا جائیں. ہم سے تو مکروہات پہ عمل نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ خیال رہتا ہے اس محبوب حقیقی کو یہ چیزیں ناپسند ہیں تو ہم انجام کیسے دے سکتے ہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے زندگی میں ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے. آپ کو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جو سفر طے کرنا ہے وہ کس طرح طے کرنا ہے. اس کا ایک ظاہری، شرعی، واضح، جسے کہتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت. یہ 3 لفظیں سنی ہوں گی آپ نے. شریعت کیا ہے؟ یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں.
نہ شریعت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت حقیقت سے جدا ہے۔ پہلی منزل شریعت، شریعت میں یہ ہے منزل، ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانے کی، واجبات ادا ہوں، مستحبات ادا ہوتے رہیں حتی الامکان، محرمات سے قطعاً تعلق نہ ہو، مکروہات ترک ہوتے رہیں حتی الامکان حتی الوسع، جہاں تک ممکن ہے، اور اس کے بعد جسے ہم آپ مباح سمجھتے ہیں، مباح یعنی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل عشق ہیں، وہ بھی مباحات میں سوچتے ہیں کہ آخر اس کو انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ جب انسان محو ہو کسی ایک صورت میں تو مجمع میں لاکھ حسین بیٹھے ہوں، کسی دوسرے کو دیکھتا بھی نہیں۔ واضح ہے؟ آپ کو کسی ایک سے عشق ہے، مجمع میں وہ موجود ہے، ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حسین تر لوگ ہوں، لیکن آپ کو جس سے عشق ہے اس سے نگاہ ہٹے گی آپ کی؟ حالانکہ دوسروں پہ نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، چہرے پہ نگاہ ڈالنا ویسے حرام نہیں ہے۔ آپ جب محو ہیں، مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کسی کی محبت میں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ بھی نہ ہوگی، التفات بھی نہ ہوگا، گوشے چشم سے بھی دیکھنا پسند نہ کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عشق الہی میں جب مستغرق ہو جاتا ہے کوئی عارف، تو پھر واجبات ترک نہیں ہوتے، مستحبات ترک نہیں ہوتے، مکروہات پہ عمل نہیں ہوتا، محرمات پہ عمل نہیں ہوتا، مباحات اس کے لیے مکروہ کے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ ہے اور عشق الہی، وہ ہے اور خدا کی پسند، وہ ہے اور آقا کی پسند، وہ ہے اور مولا کی پسند۔ جب اس طرح سفر طے ہوتا ہے، جب مباحات بھی انسان اپنے لیے بغیر سبب انجام نہ دے، اس وقت سمجھے کہ ظاہری طور پر یعنی مقام شریعت میں وہ ظلمات کو شکست دے کر نور تک پہنچ چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ یہ وہ طریقہ ہے سفر کا کہ کس طریقے سے ہم ظلمتوں سے نکلیں اور نور تک پہنچیں، اور یہ تربیت گہوارے سے ہونی چاہیے، یہ تربیت آغوش مادر سے ہونی چاہیے، اور یہ تربیت مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جب ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے مکروہات سے، ایک منزل وہ ہوتی ہے جب بچہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو پھر باپ نگرانی کرتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے تو استاد نگرانی کرتا ہے، پھر ایک وہ منزل آتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی خود نگرانی کرتا ہے، خود مراقبت کرتا ہے کہ کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہونے پائے جو خلاف استحباب ہو، جو خدا کی پسند کے برخلاف ہو۔ یہ ایک منزل۔ اب دوسری منزل کی طرف اشارہ کر دوں، ایک وہ سفر ہے، یہ تو ہمیں جب نکلنا ہے ظلمات سے نور کی طرف، تو یہ ایک راستہ ہے اور ناگزیر راستہ ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے باقی چیزیں سب مباح ہو گئیں، کوئی فریضہ ہم پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بعض ایسے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، میرے کانوں تک یہ آوازیں آئی ہیں، تحریری طور پر شکایتیں آئی ہیں، سوالات آئے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ علی والے ہیں، آپ ہی پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔
جو علی والے نہیں ہیں ان پر شریعت کا کیا اطلاق ہوگا؟ ہم علی والے ہیں، ہمیں علی تک پہنچنا ہے، تو علی تک پہنچنے والا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور وہ شریعت ہے۔ جو علی والا نہیں ہے، علی تک جانا ہی نہیں چاہتا، اسے راستے کی کیا فکر؟ ہم پر ہی اطلاق ہوتا ہے شریعت کا۔ ایک بار کہہ لیا علی ولی اللہ، پھر اس کی لاج رکھیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو تم ہمارے لیے سبب زینت اور سبب فخر بنو، ہمارے دامن پر داغ نہ بنو، کہ دنیا والے کہیں کہ دیکھیں یہ ہیں ان کے، یہ امام کی فریاد ہے۔ امام چونکہ ہم علی والے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری شریعت پر عمل کرنے کی، شریعت کی حفاظت کرنے کی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک رخ کہ ہمیں کس طریقے سے ظلمات سے نکل کر نور مطلق تک، نور خالص تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بندوں کا، مخلوقات کا، اور اس کوشش کو بارور کرنا خدا کا کام ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی زمین کو آپ جوتتے ہیں، بوتے ہیں، سینچتے ہیں، دانہ ڈال دیتے ہیں، اتنا کام آپ کا ہے۔ باقی اب اس دانے کو بارور کرنا ایک کسی کسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی زارع کے اختیار میں نہیں ہے، کسی باغبان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دانہ ڈال دینا، بیج بو دینا، پودا لگا دینا، بس یہیں تک ہے۔ یہ واقعاً پروان چڑھے گا اور بارور ہوگا، یہ اختیار حق سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح عمل کرنا ہمارا کام ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس عمل کے تخم عمل کو بارور کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ بارور ہونے کی شرط ایک ہی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے اور بارور نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ جب بھی کہیں عمل میں رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے ہماری نیت میں کہیں کھوٹ تو نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے، اور کیا عظیم ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما کان للہ ینمو، ما کان للہ ینمو، بظاہر یہ 4 الفاظ ہیں مگر عظیم الفاظ ہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو شے بھی اللہ کے لیے ہوگی وہ نشو و نما پائے گی، جو تخم بھی، جو پودا بھی اللہ کے لیے لگایا جائے گا، کوئی باد سموم اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ وہ پودا مرجھا جائے یا مر جائے وہ بیج۔ ما کان للہ ینمو، جو بھی اللہ کے لیے ہوگا نشو و نما پائے گا۔ تو یہ اس جہت سے ہماری نیت، ہمارا عمل، واجبات کی پابندی، مستحبات کی ادائیگی حتی الامکان، محرمات کو ترک کرنا مطلقاً، مکروہات سے حتی الامکان اجتناب، مباحات سے بھی حتی الامکان پرہیز، یہ ظاہری سفر ہے جو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور وہ کس طرح کرتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کا اہتمام؟ اس کے ہاتھ میں تکوین ہے، ہمارے ہاتھ میں تکوین ہے ہی نہیں۔ تکوین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہماری حدیں عمل کی کیا ہیں؟ شریعت، تشریع۔ تکوین اس کے ہاتھ میں۔ تکوین اور تشریع کے معنی یہ ہیں، جو بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے تکوین کہتے ہیں بنانا، اور تشریع کہتے ہیں قانون بنانا۔
تو قانون اعتباری چیزیں ہوتی ہیں اور تکوین حقیقت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وجودی حقیقت ہے. یعنی آنکھیں تو ہم نہیں بنا سکتے، آنکھیں بنانا اس کا کام ہے. آنکھوں میں نور ہم پیدا نہیں کر سکتے، آنکھوں میں نور پیدا کرنا اس کا کام ہے. اس کے حکم پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کہاں آنکھیں بند رکھنی ہیں، کہاں آنکھیں کھولنی ہیں. ایک اور سے. اب بالکل یہی کیفیت ہے کہ آپ حج پہ تشریف لے جائیں، آپ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں، آپ نجف تشریف لے جائیں، کربلا تشریف لے جائیں، کاظمین تشریف لے جائیں، سامرہ تشریف لے جائیں، خراسان تشریف لے جائیں، اور سامنے آپ کے گنبد ہو، معصوم کا گنبد. جی چاہتا ہے آنکھیں کھلی ہی رہیں، جھپکنے نہ پائیں، سارا نور جذب کر لیں ہم اپنی نگاہوں. اور اوپر سے نگاہ نیچے آئی، اب سامنے کوئی گزر رہا ہے نامحرم، وہاں آنکھیں بند کرنا لازم ہے. آنکھیں اس لیے بھی بند کرنا لازم ہے کہ یہ نور نظر بے جا ضائع نہ کیا جائے، بے جا ضائع نہ کیا جائے. یہ وہ ریاضت ہے شریعت کے دائیں. میں نے عرض کیا کہ آنکھیں دینا خدا کا کام ہے، یہ کان بنانا اور اس میں یہ میکینزم اور یہ ٹیکنیکلٹیز اور یہ تمام اس کا اسٹرکچر حساب، یہ اس کی فیزیولوجی کہ کان کیسا ہو، اس کے اندر کی ہڈیاں کیسی ہوں، کس طریقے سے یہ آواز جائے گی اندر اور سنیں گے، اور یہ بنانا اللہ کا کام ہے. ہمیں کہا تم کان تو نہیں بنا سکتے، اس میں صلاحیت نہیں، یہ ہمارا کام ہے. تم پر یہ پابندی ہے کہ سنو تو اچھی باتیں سنو، بری باتیں ہونے لگیں تو کان بند کر لو، اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے. تو ہمارے حدود شریعت پر عمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں تکوین ہے، چونکہ اس کے اختیار میں تکوین ہے تو وہ پھر تکوینی طریقے سے ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے. یہ جو مسلسل عمل ہے نا، رات آتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں رات کافور ہو گئی، دن ہو گیا. یہ رات کا کافور ہو کے دن ہو جانا یہ ایک علامت ہے کہ کیسے ظلمتیں مٹتی ہیں اور نور پیدا ہوتا ہے. یہ علامت ہے، یہ علامت ہے. اور جتنی مادی چیزیں ہیں پھر وہ ظلمات میں شمار ہوتی ہیں. میٹر کیا ہے؟ ہماری اصطلاح میں ظلمات میں سے ہے. اور اس کی مثال یوں رکھ لیجئے، کیوں ظلمات میں سے ہے صاحب؟ مادے میں کیا خرابی ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ کسی روشنی کے سامنے رکھ دیجئے کوئی مادی چیز، اندھیرا کر دیتی ہے. سایہ کس کا ہوتا ہے؟ مادی چیز کا. مادی چیز کا سایہ ہوتا ہے. جو چیز سایہ پیدا کرے وہ خود کیا ہوگی؟ تو مادے کو ظلمات شمار کرنا دیوانگی نہیں ہے، عین آگہی ہے. مادی دنیا سب کی سب ظلمات ہے. ہمارا جسم ظلمات ہے، یہ زمین ظلمات ہے، یہ فضائیں سب ظلمات. کس طریقے سے اس ظلمات سے نکال کے نور خالص تک لے جاتا ہے پروردگار؟ این سوال اہم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
حق سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص، کوئی شخص یہ میرا بندہ ہے، اس کے دل میں نور محبت ہے، تو پھر وہ اس کی روح کو تقویت عطا فرماتا چلا جاتا ہے، روح قوی ہوتی چلی جاتی۔ یہ روح کس طرح قوی ہوتی ہے، نفس کس طرح پاک سے پاک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، بنیادی طور پہ جو نفس ہے یہ پاک ہے، نفس حقیقتاً نفیس ہے، یہ وہ گوہر آبدار اور گوہر نفیس ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے، آپ کو اس جسم میں چھپا کر رکھا ہے، اس کی دی ہوئی چیز ہے، تو اس نفس کو اور پاک سے پاک تر بناتا ہے۔ یہاں پر یاد آتے ہیں ہمارے تاریخ اسلام میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا، اور ان کا نام محمد ابن ابراہیم اور لقب صدر الدین اور صدر المتعلحین شیرازی ہے، یعنی عام زبان میں ان کو ملا صدرہ شیرازی کہتے ہیں۔ بہت بڑے فلسفی تھے، ریاضی داں تھے، اور اپنے زمانے کے تمام شعبہ علوم پر احاطہ رکھنے والی شخصیت تھی ان کی، یعنی یہ شخصیتیں ہوتی ہیں قاموسی، قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا، تو یہ شخصیتیں جو تھیں کسی بھی شعبہ علم میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذروۂ کمال پر فائز ہیں، یعنی قلعے کو بالکل پہاڑ کی چوٹی پر نظر آئیں گے وہ۔ تو وہ سائنسداں بھی تھے گویا اپنے وقت کے، ریاضی داں تھے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، فلکیات ہو، یا میتھمیٹکس ہو، جیومیٹری ہو، ٹریگنومیٹری ہو، یہ تمام علوم ان کے لیے پانی سے بھی زیادہ حل شدہ تھے۔ لیکن انہوں نے فلسفے میں ایک خاص نظریہ پیش کیا، اور وہ ہے نظریہ حرکت جوہریہ۔ یہ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ یہ حرکت جوہریہ، آپ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل بحثیں جو ہیں اس کو تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین کا ذہن اس کے لیے آمادہ ہے، تو میں اس کو اس طرح عرض کروں کہ ہر شخص یاد رکھ لے، اس کسی حد تک اس مفہوم سے قریب ہو جائے ذہن۔ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ پہلے قدیم زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا کہ حرکت عرض ہے، جوہر میں ممکن نہیں ہے، بلکہ جوہر پر عارض ہوتی ہے، سبسٹینس پر عارض ہوتی ہے، خود سبسٹینس کے اندر موومنٹ نہیں ہے۔ یہ تھی پرانی سائنسی بنیاد اور پرانی فلسفیانہ گویا اصول۔ ملا صدرہ نے اسے تبدیل کیا اور یہ کہا کہ نہیں، سبسٹنس میں بھی حرکت ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو پھر تصور اعراض پر بھی بہت بحث ہوتی ہے، وہ سب بالکل خالص فلسفیانہ بحثیں۔ سبسٹنس میں بھی حرکت ہے، یعنی گویا کہ سبسٹینشیل موومنٹ ان سبسٹنس۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جوہر میں حرکت ہے، جوہر یعنی ہمارے آپ کے مادے میں، جوہر میں حرکت ہو رہی ہے۔ حرکت کا کام کیا ہے؟ حرکت ہو رہی ہے کا کیا مفہوم ہے؟ حرکت کا بھی تصور کیا ہے؟ صرف ہلنا ڈلنا حرکت ہے؟ ہوا چلی اور درخت کی پتیاں ہل گئیں، اسے حرکت کہتے ہیں؟ فلسفے میں حرکت اس کو نہیں کہتے۔ فلسفیکل ٹرمینالوجی میں ٹیکنیکلی حرکت اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی شے میں کمال کی طرف حرکت پیدا ہو۔ قوت کا فعلیت حاصل کرنا کمال ہے، یہ کمال کا سفر جب طے ہوگا تب حرکت صادق آئے گی، ورنہ حرکت صادق نہیں آئے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ جب ہم حرکت کہہ رہے ہیں تو اب یہ سب وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ صاحب آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹہنیاں ہل رہی ہیں، حرکت ہو رہی ہے، وہ آپ نے کسی بھی پتھر کو ٹھوکر مار دی، یہاں سے وہاں لڑکتا ہوا چلا گیا، حرکت ہو رہی ہے۔ ارے یہ سب کار عبث ہے۔ حرکت اس لیے کہتے ہیں کہ کسی شے میں جو خصوصیتیں، جو صفتیں پوشیدہ ہیں، وہ صفتیں عیاں ہو جائیں۔
اسے کہتے ہیں حرکت فلسفے کی اصطلاح میں، وہ ہے کمال کی طرف سفر. کمال کی طرف سفر کا نام ہے حرکت. حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے میں ودیعت فرمائی ہے، یہ حرکت، کہ شے ہمیشہ اپنے کمال کی طرف سفر کرتی رہے، ہر شے. اور یہ آپ کے اندر، ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہمارے شریعت پر عمل سے اس حرکت میں مدد حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا نفس تقویت پاتا جائے اور ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف سفر کرتا چلا جائے. ٹھہر کے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. گلاب کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ؟ یا اس کے رنگ کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اصل کیا ہے؟ خوشبو کے لیے. ورنہ ہم تو یورپ میں رہتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی. یہ کہاں، آپ بھی تو وہیں رہتے ہیں، آپ بتائیے، وہاں ترس جاتے ہیں گلاب کی خوشبو کے لیے. ایسے پھول ملتے ہیں نظر آنے میں دیدہ زیب ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہے، تو پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا. گلاب اپنی خوشبو کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کون اس میں خوشبو ڈالتا ہے؟ گلاب کی قلم لگاتے ہیں آپ، اتنی سی قلم لگا دیتے ہیں. جو لوگ باغبانی کا ذوق رکھتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ہمارے بانی مجلس اعزا آج یہ طاہر صاحب ماشاءاللہ کیا باغبانی کا ذوق رکھتے ہیں. آپ ادھر تشریف لیں سامنے. تو قلم لگا دی آپ نے، اور اس میں ممکن ہے ایک آدھ کانٹے بھی ہوں، لیکن پھول بہرحال نہیں ہوتا اس وقت، اور اس کو سونگھیے تو خوشبو بھی کچھ نہیں ہوتی. اب عام بالکل دیہاتی زبان میں کہوں کہ اس کے ڈنٹھل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. اور اب اگر اہتمام سے لگایا ہے، شریعت پہ عمل کیا، یعنی اس کی شریعت، قلم لگانے کی تمیز ہے اور تہذیب ہے، قلم لگانے کا سلیقہ معلوم ہے، قلم لگانے کا موسم معلوم ہے، قلم لگا کے اس کو پروان چڑھانے کا سب جتن کیا ہے، تو پھر قدرت کی طرف سے کیا ہوگا کہ وہ نشو و نما پائے گا، پورا پودا بنے گا. اب وہ قلم نہیں ہے، اب وہ گلبن بن جائے گا. گلبن کسے کہتے ہیں؟ گلاب کے پودے کو گلبن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب گلبن بن جائے گا، اس میں اب کلیاں آئیں گی. کلی کو سونگھیے، خوشبو ہے؟ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ کلی کھلے گی، پھول مکمل ہوگا، اب اس کی خوشبو بکھرے گی. یہ جو خوشبو آئی، یہ کہاں سے آئی؟ کون سی حرکت پیدا ہوئی اس میں؟ یہ کیا پودا ٹہلتا رہا باغ میں؟ یہ قلم جو ہے، یہ پودا پہلے سے جو موجود گلاب کے پودے تھے، ایک ایک کے پاس جا کے کیا معانقہ مصافحہ کرتا رہا؟ کہ کبھی اس پودے کے پاس گیا کہ بھئی یہ بالغ ہے گلاب کا پودا، اس کے پاس جائیں تو تھوڑی اس کی خوشبو لے لیں، وہ بہت پرانا گلاب کا پودا ہے، اس کے پاس جائیں خوشبو لے لیں. چندے کی خوشبو ہے؟ مانگے کا اجالا ہے؟ نہ چندے کی خوشبو ہے نہ مانگے کا اجالا. خود اس کے اندر وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے اندر جب وہ مکمل ہوا تو خوشبو پیدا ہوئی. یہ خوشبو پیدا ہوئی ہے حرکت جوہریہ کی بنا پر. اس خوشبو کا کمال اس میں چھپا ہوا تھا. ایک سفر طے کیا ہے پودے نے، ایک حرکت ہے اس میں جس کے نتیجے میں یہ خوشبو عیاں ہوئی. لیکن ابھی یہ خوشبو نور تو ہے مگر ظلمت کے ساتھ، چونکہ گلاب کے پھول میں ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے کے بعد یہ گلاب کا پھول
مرجھا جائے گا، یہ پتیاں خاک پر گریں گی اور پھر اس میں وہ خوشبو باقی نہیں رہے گی۔ تو خوشبو ہے، مگر جب تک مادی پیکر سے وابستہ رہنے پر مجبور ہے، یہ خوشبو اپنی جگہ نور ہے، مگر چونکہ ظلمات کا دامن بھی ساتھ ساتھ ہے جڑا ہوا، اس لیے یہ خطرے میں ہے۔ اب اگر کوئی واقعاً ہنرمند ہے تو اس خوشبو کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ دیکھیے، دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے ایکسٹریکشن اور ایک ہے ایبسٹریکشن، ایبسٹریکٹ کرنا کسی چیز کو۔ ایکسٹریکشن، آپ جو لوگ ہنر جانتے ہیں، ایکسٹریکشن آف ایسنس آف روز، یہ جو گلاب کے پودے سے گلاب سے اس کی خوشبو کو، اس کے جوہر کو نکال کر اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں کہ اب نہ وہ پودا ہے، نہ اس کی جڑیں ہیں، نہ کانٹے ہیں، نہ کلی ہے، نہ پھول ہے، نہ پھول کی پتی کا ایک ریزہ ہے، مگر اس کی خوشبو جوں کی توں محفوظ۔ یعنی وہ ظلمتیں سب کی سب ختم ہو گئیں اور اس کا نور خالص موجود ہے اپنی جگہ پر۔ یہی کیفیت آپ کی ہے کہ آپ کے اندر بہت سی قوتیں ہیں، بہت سی صفتیں ہیں، بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سے کیریکٹرسٹکس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ جب ماں کی گود میں بچہ آتا ہے رحم مادر سے تو بولتا ہے وہ، لیکن بولنے کی صفت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ سنتا ہے وہ، پوری باتیں سن نہیں پاتا، اور سنتا بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتا، سمجھنے کی صفت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح نہ جانے کتنی صفتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب یہ جیسے جیسے بڑھے گا، وہ اس کے اندر حرکت جوہریہ ہے، اس کے جوہر میں حرکت ہے، ایک ایک صفت اس کی قوت سے فعلیت میں بدلتی چلی جائے گی۔ پہلے وہ صفت چھپی ہوئی تھی، پھر وہ نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، اسی طرح اور بہت سی صفتیں ہیں۔ سننے کی صفت ایک ظاہری صفت ہے، بولنے کی صفت ایک ظاہری صفت ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے مگر پہچانتا ہے فوراً۔ شیرخوار بچے باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ کس غرور میں ہیں آپ؟ نہیں پہچانتے۔ ارے مہینے بھر کا بچہ، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال بھر کا بچہ بھی، آپ روزانہ گھر میں آ جا رہے ہیں تو وہ پہچان رہا ہے۔ ذرا 2 مہینے کے لیے سفر پہ چلے جائیے، پلٹ کے آئیے، آپ کی صورت دیکھ کے بھاگے گا بچہ۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ آپ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ آنکھیں تو ہیں اس کے پاس، آنکھوں کا کام ہے پہچاننا، مگر نہیں پہچان رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پہچاننے کی صفت اس کے اندر ہے، مگر ابھی پوری طرح پروان نہیں چڑھی۔ یہ مثالیں یاد رہیں گی۔ تو بولنے کی صفت ہے اس بچے میں چھپی ہوئی، کمال کے درجے تک نہیں پہنچی۔ دیکھنے اور پہچاننے کی صفت ہے اس بچے میں چھپی ہوئی، کمال تک نہیں پہنچی۔ سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس بچے میں، مگر کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح نامانوس حقیقتوں کو مانوس بنا لینے کی صفت ہے اس بچے میں، مگر ابھی کمال تک نہیں پہنچی۔ ابھی تو وہ بچہ ہے تو وہ مانوس حقیقتوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے، چہ جائے کہ وہ حقیقتیں جو نامرئی ہیں، جو دکھائی دینے والی حقیقتیں، انہیں نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو جو دکھائی نہیں دیتی ان آنکھوں سے انہیں کیا سمجھے گا؟ وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، باپ سامنے کھڑا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ باپ ہے، تو وہ اس کو کیسے سمجھے گا کہ جس نے پردے غیب میں رہتے ہوئے باپ کو باپ بنایا؟ تو ایک منزل کمال کی یہ ہے کہ وہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اپنے باپ کو پہچان سکے، دوسری منزل یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے جس نے باپ کو باپ بنایا ہے۔ یہ جو قوت ہے،
یہ سب ہے ایک سفر نامتناہی، یہ ہے ایک سفر کمال، یہ ہے حرکت جوہریہ کی ایک ظاہری آسان سی مثال۔ جس طریقے سے ایک عطار پھولوں سے عطر کشید کر کے رکھ لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کام آتا ہے، اسی طرح وہ خالق ذوالجلال اس دنیا میں انسان کو ایک مادی، ایک زمانی، ایک مکانی عرصہ حیات عطا کرتا ہے کہ اس عرصہ حیات میں ہماری بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو، اور پھر یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم تمہاری روح کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ اس درجہ کمال پر محفوظ کر دیں گے جہاں مادی جسم کی ضرورت نہ ہوگی مگر تمہاری روح فعال رہے گی۔ اب یہ فقرہ آیت کا سمجھ میں آیا؟ اس ایک فقرے میں اور کتنے بیانات ہیں؟ وقت ختم ہو گیا، میری طاقت بھی جواب دے رہی ہے، تو اس ایک فقرے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، کس لیے؟ کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکالو، نور کی طرف لے جاؤ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں اسی سفر میں کہ یہاں اگر اعتبار تفسیر نہیں، تفسیر بالرائے نہیں، مقام تعویل، اگر موسیٰ کو ہٹا کے امام حسین کا نام رکھ دیں، اللہ نے منتخب کیا تھا، مشیت حق نے منتخب کیا تھا آقا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، کہ وہ اس قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائیں۔ اگرچہ میں یہیں سے کچھ جملے مصائب کے عرض کروں تو معال مجلس حاصل ہو جائے گا، مگر ایک مقام اور اجازت دیں تو میں عرض کر دوں، صرف ایک مقام۔ ابھی میں نے جو مثال دی وہ مثال کیا تھی کہ کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں کہ جو درجہ کمال تک انسان میں آتی ہیں تو وہ اپنے سامنے کی حقیقتوں کو پہچاننے لگتا ہے، یعنی بچہ بڑا ہو کے باپ کو پہچاننے لگتا ہے، پھر وہ ایک اور کمال عقلی و عرفانی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے جس نے اسے باپ کی نعمت عطا کی، جس نے باپ کو باپ بنایا۔ واضح ہے؟ اور پھر میں نے عرض کیا کہ جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کو حقیقتاً تکوینی سطح پر، تکوینی تخلیقی سطح پر، وجودی سطح پر پروان چڑھانا کس کا کام ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کا۔ وہ پروان چڑھاتا ہے، اور وہ پروان چڑھاتا ہے تو کس طرح پروان چڑھاتا ہے کہ گلاب کی پتیاں نہ ہوں مگر خوشبو محفوظ رہ جائے، یعنی انسان کا جسم نہ ہو مگر انسان کی روح زندہ اور فعال رہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا آج، شاید اس سے پہلے کبھی میں نے اس طریقے سے اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو عام طور پر برزخ کے حالات لوگ بتاتے رہتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں، یہ عجیب و غریب بیان ہے، میں اس وقت اس بیان پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان مکمل طور پر شریعت پر عمل کرے رضائے حق کے لیے، اس کا جسم نہ ہو، اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے امر الہی سے، تب بھی اس کی روح فعال رہتی ہے، جو اس کی روح چاہتی ہے وہ انجام پاتے رہتے ہیں کام۔ میں نے کیا عرض کیا؟ گلاب کی پتیاں نہ ہوں، خاک میں دفن ہو جائیں، لیکن اگر اس کی روح محفوظ کر لی گئی ہے، اس کا جوہر، اس کا عطر محفوظ کر لیا گیا ہے تو اس کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ یہی معصوم جسموں کا ہے، معصوم بظاہر دفن ہو جاتا ہے مگر اس کا کام اللہ نے اسے دیا ہے ہدایت کرنا، تو اس کی ہدایت کا سفر جاری رہتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دست خدا بنایا ہے
تو فزیکلی جا کے مدد کرنا شرط نہیں ہے. جسم زیر قبر ہے، علی کو پکارو، علی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے اب مدد کرنے کے لیے. بھئی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے ہاتھ سے گئے، سنبھالا، پکڑا، اٹھایا، یہ مدد ہوئی. کوئی گرتا ہوا ہو انسان تو آپ اسے دوڑ کے پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لیکن جس نے سفر کمال طے کیا ہو اور خدا نے اسے سفر کمال طے کرایا ہو، یہ تو مثال دے رہا ہوں نا. یہاں بھی ان معصومین کی مدح کا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو مثال ہے عام انسان کی کہ پیدا ہوئے اور پھر سفر کمال طے کیا. عام بچہ زبان منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے مگر بول نہیں سکتا. پہچان اس کی یہ ہے جس کو اللہ نے سفر کمال کے ذروۂ بالا پر پیدا ہی کیا ہو کہ وہ پیدا ہوتے ہی جیسے ہی رحل نبوت پہ آتا ہے تو پیام الہی کو دہرانے لگتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. پیدا ہوتے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی دست مبارک مصطفیٰ پر تشریف لائے تو آنکھیں کھولی. ابھی میں نے مثال دی تھی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کو بھی نہیں پہچانتا. بچہ پیدا ہوتا ہے سنتا نہیں سمجھتا نہیں. جیسے ہی دست مبارک پر آنکھیں کھولی مصطفیٰ کو پہچانا تب تو مصطفیٰ نے کہا کہ تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے تو میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر رہا ہوں. اس بچے نے پہچان دیکھا بھی، پہچانا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر رہا ہوں، ایسا کن فیکونی ارادہ تھا کہ قرآن زبان علی پر گویا ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ مادے میں سایہ ہوتا ہے لیکن نور خالص تک جانا ہے. ہم انہیں نوری کیوں کہتے ہیں؟ ہم نوری اسی لیے کہتے ہیں جب یہ وقت ولادت ہی کمال کے اس درجے پر ہوں تو پھر سورج بھی ان کے سائے کو ڈھونڈتا رہے تو سایہ نہیں ملے گا. کہ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ سب وجودی حقیقتیں ہیں، یہ وجودی حقیقتیں. بس گفتگو تمام. میں نے عرض کیا تھا کہ مدد کرنا یہ چاہیں تو اس ہاتھ کے محتاج تھوڑی ہیں. کوئی مدد کے لیے پکارے تو یہ چل کے جانے کے لیے محتاج تھوڑی ہیں. منطق فلسفہ لے کے تشریف لاتے ہیں ابتدائی منطق کی کتابیں پڑھنے والے کہ جب کیسے ممکن ہے اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں. بہرحال زمانی ہیں، مکانی ہیں، کیسے ممکن ہے ایک وقت میں ایک شخص جزئی قضیہ شخصی، وہ کیسے ممکن ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پہنچے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منطق ہم نے بھی پڑھی ہے جناب، وہ طبیعیات ہم نے بھی پڑھی ہے، شرح طبیعیات ملا صدرہ بھی پڑھی ہے، اس پہ جتنے حواشی ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. کوئی عبارت آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو مجھ سے آ کے مباحثہ کر لیجئے گا. عاجزی سے کہہ رہا ہوں، غرور سے نہیں. معلوم ہے کہ غرور اور تکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں تو اس سرور میں کہہ رہا ہوں جو سرور حب علی ہے.
آپ مدد کے لیے پکاریں، وہ مدد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو مدد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ طلب ہدایت کریں، وہ ہدایت کرتے ہیں. اور چونکہ وہ ذروۂ کمال پر، درجہ کمال پر فائز ہیں، تو اگرچہ پہلے بھی یہ کیفیت تھی، لیکن اس کی نمایاں کیفیت تب ہوتی ہے جب وہ شہادت پر فائز ہو جائیں، ظاہری شہادت پر. اب تلاوت کے لیے زبان کی احتیاج نہیں ہوتی. سر نو کے نیزہ پر ہے اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. بس مجلس تمام ہوئی. پروردگار ان شہداء کو جو شہدائے راہ عزائے حسینی ہیں بلند سے بلندتر درجہ کرامت فرمائے. مرحوم نیر زیدی اور ان کے برادران بڑا رتبہ پایا انہوں نے، شہید راہ عزائے حسینی ہوئے. وقت بہت گزر چکا، مگر میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب گویا کہ رویائے صادقہ ہے میرے لیے. خاص طور سے شہید سید نیر زیدی کو میں نے دیکھا کہ ان کا گھر حرم امام حسین علیہ السلام سے متصل تعمیر ہوا ہے. حرم امام حسین علیہ السلام سے متصل، درمیان میں ایک دیوار ہے، ادھر ان کا گھر ہے، وہ اس میں تشریف فرمائے. میں گیا ہوں، مجھے مہمان بلا رہے ہیں. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ دیوار کے ادھر امام حسین علیہ السلام کا حرم مبارک ہے. آقا حسین کی محبت میں اور ان کی عزاداری میں کوئی شہید ہو جائے تو خدا اسے کیا رتبہ عطا کرتا. بہت صبر کیا ان کے اہل خانہ نے، ان کے اقربا نے، ان کے اعزاء نے، ان کے دوستوں نے، اور حصول شہادت پر شکر کیا. اس لیے بھی یہ آیت اس وقت مناسبت رکھتی تھی کہ ان تذکروں میں نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں ان کے لیے، لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنا جانتا ہو. یاد رکھیے گا کہ سفر ارتقاء روحانی یہ ہے کہ انسان صبر پر صبر کرتا جائے، شکر پر شکر کرتا جائے، صبر پر صبر کرتا جائے، شکر پر شکر کرتا جائے. حرف شکایت زبان پہ آنے نہ پائے، گلہ زبان پہ آنے نہ پائے. اور یہ سلیقہ سکھائے گا کون؟ یہ سلیقہ ہمیں سید سجاد سکھائیں گے، یہ سلیقہ ہمیں زینب کبریٰ سکھائیں گی. کیا شکر کے سجدے کیے ہیں، کیا صبر کی منزلیں طے کی ہیں، چاہے وہ روز عاشوراء ہو، چاہے وہ 11 محرم ہو، چاہے اس کے بعد کا پورا المناک سفر ہو، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر. اس میں ہر طرف ظلمات ہی ظلمات تھے، تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، ظلم کی تاریکیاں، جبر کی تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، فسق و فجور کی تاریکیاں. اس میں اگر نور تھا تو بس سید سجاد کے سجدوں کا نور تھا، جناب زینب کبریٰ کی نمازوں کا نور تھا. توجہ تو فرمائیں کہ بی بی زینب وہ ہیں جن کے لیے موجود ہے کہ شام غریبہ بھی بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. بس سید سجاد نے دیکھا تو اتنا دیکھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. اور یہی کیفیت جناب زینب کبریٰ کی قید خانہ شام تک رہی. قید خانہ شام میں بھی ایک مرتبہ یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ جناب سید سجاد نے پوچھا ہے جناب زینب کبریٰ سے، پھوپھی اماں، میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ بیٹا، کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ اسیر بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں،
اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ صبر پر صبر کرنے والے، یہ شکر پر شکر کرنے والے، یہ اللہ کے وہ منتخب بندے تھے کہ جنہوں نے عملاً دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ظلمتوں سے نکل کے نور تک پہنچا جاتا ہے، نور مطلق تک. وہ خود نوری تھے، نورانی تھے، بلند ترین مرتبہ وجود پر فائز تھے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے یہ زحمتیں اٹھا رہے تھے کہ کس طریقے سے اپنے نفس پر ضبط کیا جاتا ہے، اختیار قائم کیا جاتا ہے، اپنے نفس پر اختیار حق کو کس طرح محکم و مستحکم کیا جاتا ہے. کتنے مصائب کے واقعات ہیں. مورخین نے کہاں لکھے؟ مورخین کو کیا غرض تھی؟ مورخین ان کے وفادار کب تھے؟ ہم جب واقعات بیان کرتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے. ان مصنفین کو اہل بیت سے نسبت کیا تھی؟ یہ ہمارے خاندان کے مصائب ہیں، آلام ہیں، واقعات ہیں جو ہم تک سینہ بسینہ دہن بدہن پہنچے ہیں. کس طریقے سے جناب بی بی زینب نے کتنے مقامات پر جناب سید سجاد کو ظاہری طور پہ سہارا دیا ہے. آپ سب مسلسل سن رہے ہیں، بس تذکر اور تذکرہ اس لیے ہوتا ہے، دہرائی جاتی ہیں باتیں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے. ان آنسوؤں سے ہمارے اور آپ کے نفس کا تزکیہ ہو اور ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف سفر جاری رکھا جا سکے. پہلی منزل تو وہی ہے کہ جہاں خیمے جل رہے تھے اور جناب سید سجاد خود اپنے قدموں سے ان جلتے ہوئے خیموں سے، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے باہر نہیں آ سکتے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی ہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اور اپنی پشت مبارک پر لے کر باہر آئیں. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا. اجرکم علی اللہ. خدا کی قسم یہ وہ المناک منظر ہے، یہ وہ المناک منظر ہے کہ آپ کروڑوں بار سن چکے ہیں مگر پھر بھی صرف ذکر ہوتا ہے اور آپ سر و سینہ پیٹ کے گریہ کرتے ہیں کہ 11 محرم کو جب اسیر ہو گیا قافلہ، اور اسیر کر کے ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ کیا کہ تمام خواتین مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے ناکوں پہ بٹھایا، لیکن سید سجاد کے ہاتھوں میں وہ نکیل دے دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ نکیل لے کر آگے بڑھیں، پیادہ پا چلیں. گویا کہ ایک جوان غیور بیٹا اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے کے خود جا رہا. اور اسی ضمن میں بس اس وقت ایک آخری بات، دشمنوں کو یہ معلوم تھا، یہ اندازہ تھا کہ آقا حسین اپنی ایک بچی سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک 4 سال کی بچی ہے جو آقا کے بابا کے سر سینے پہ سوتی ہے. چلتے چلتے آقا نے وصیت کی ہے اپنی زینب بہن سے کہ بہن اس بچی کا خیال رکھنا. یہ بچی تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں موجود ہے. پھر بھی دشمنوں نے اس بچی کو ماں کی پھوپھی کی گود سے چھین کر تنے تنہا اس بچی کو ایک لاغر ناقے کی پشت پر لٹا کر رسیوں سے باندھا کہ جب ناقہ چلتا تھا اور بچی کی پسلیاں دکھتی تھیں، زخم پیدا ہوتا تھا، پکارتی تھی ہائے میری ماں، پھوپھی جان، مادر گرامی، بابا، آپ کے بعد بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، میں کیسی تنہا اور بے سہارا ہو گئی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری ملت، ہماری امت میں وہ ثبات قدم عطا فرما کہ ہم دنیا کی مصیبتوں کو اپنے قدموں سے پامال کر کے صبر اور شکر کا حق ادا کر سکیں۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، مراجع عظام کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر رہبر معظم اسلامی کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار معبود ولی حق، ولی مطلق، ولی آخر حضرت امام حجت کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم ان کے ہاتھوں سے تیری رحمت و رافت و عدالت کی شان دیکھ سکیں۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید نیر زیدی، سید ناصر زیدی، سید باقر زیدی اور تمام شہدائے راہ خدا کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ انجمن ذوالفقار حیدری، خانوادہ سچے بھائی نوخانی سینہ۔ کچھ نہیں ہم غم سرور کے مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم غم سرور کے سوا مانگتے ہیں، کچھ سوا اور ماتم شیخ کو بسادات فیضا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم حضور بطور خاص سے رہنا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم سرور کے سوا مال و دولت نہ حکومت بخدا مانگتے ہیں، دولت نہ حکومت بخدا مانگتے ہیں، مال و دولت نہ حکومت بخدا مانگتے
اور جس کو دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا، وہ دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا، جس کو دینا ہو اسے دے دے یہ جنت یارا، ہم تو قدموں میں جگہ مانگتے ہیں، کچھ ہم غم سرور کے سوا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم غم سرور کے سوا مانگتے ہیں، اور کیا ڈراتے غم موت سے دنیا والوں، ڈراتے ہو ہمیں موت سے دنیا والوں، کیا ڈراتے ہو ہمیں موت سے دنیا والوں، فرض ماتم پہ قضا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم سرور کے سوا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہم سرور کے سوا مانگتے ہیں، اور آل سے تقابل نہ کرو، آل سے امت احمد کا تقابل نہ کرو، وہ وسیلہ ہے دعا کا یہ دعا مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہمیں سرور کے سوا مانگتے ہیں، کچھ نہیں۔ کیسے وہ مسلمان، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، شہزادی رضا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، رے اٹھتا ہوا خیموں سے دعا دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دعا دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دعا دیکھنے والوں، اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو، کیسے گھوڑوں سے تنے سے لبے روند رہے ہو، تنے سے لبے روند رہے ہو، گھوڑوں سے تنے سے لبے روند رہے ہو، در
چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دل کے لیے پایا تھا کیا بنت نبی نے اس دل کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو چراغوں کو بجھا کیسے چراغ یہ شام کا بازار محمد کی نواسی شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی پوری آثر اسلام بچا کر تو اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا کیسے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کوئی صاحب اولاد کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بچی غنا اس طرح تماچوں کی سزا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے کہ ماتا کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتا کی صدا گونج رہی ہے اب تو میری آواز سے آواز ملا دو کیسے متوجہ حضرت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصویین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا موز الشیعة والزفار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم
يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.